السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے ماشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، دنیا تیسری جنگ عظیم کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک طرف حقیقت ہے کہ میں اور آپ اس وقت بلے کی جنگ میں مصروف ہیں، اور ہمارے نوجوان الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پر چوہے پکڑنے والا استاد قبر کی ویڈیوز اور نیوز دیکھنے میں مصروف ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا ایک ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آئیے ایک نظر عالمی خبروں پر کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک خطرناک جنگ 7 اکتوبر غزہ سے شروع ہوتی ہے، اور یہی جنگ بہت جلد لبنان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، یمن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہی جنگ بہت جلد شام اور عراق کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ خدا کرے کہ میرا یہ اندازہ غلط ہو، شاید اگلے دنوں یہ ایجپٹ اور جارڈن کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور اس کی خون ریز ہوا اب پاکستان تک بھی پہنچ گئی۔ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ دیکھیں، اس جنگ کی سپیڈ اب فی گھنٹہ 100 کلومیٹر نہیں، بلکہ فی گھنٹہ 130 کلومیٹر سپیڈ اس کی تیز ہو چکی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 2 دن پہلے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایران نے میزائل ڈالا ہے عراق کے اوپر، امریکن ایمبیسی کے قریب بالکل متصل اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر۔ اس وجہ سے اس جنگ کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے۔ آئیے وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں جس سے یہ جنگ تیسری جنگ عظیم میں کنورٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو کنفرم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے، اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں سے ان کے آپریشن جو کنٹرول ہوتے تھے جارڈن میں، ایجپٹ میں، سیریا میں، عراق اور ترکی میں، تو وہ یہاں سے یہ سب کچھ کنٹرول کرتے تھے۔ ظاہر ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے سب کچھ اس وجہ سے بھی اہم ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایران نے جو میزائل لانچ کیا ہے، خیبر شکن نامی میزائل، یہ جو درمیان میں گیپ ہے، فاصلہ ہے، تقریباً 1230 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، تو اس چیز کو دیکھ کے جس وجہ سے امریکہ اور اسرائیل لرزا اٹھا، وہ یہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ایران کے لیے کوئی بعید نہیں ہے وہ تل ابیب پر بھی کوئی میزائل ڈال دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایران میں بیٹھ کے 1230 کلومیٹر کے فاصلے پر بالکل ٹھیک ٹارگٹ آسانی سے اس کے میزائل کر لیتے ہیں۔ مطلب بالکل متصل اس کے ساتھ امریکن ایمبیسی بھی ہے، وہ بالکل محفوظ ہے، اور ٹھیک اسی جگہ پہ 1200 کلومیٹر اپنے ملک میں بیٹھ کے سب کچھ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ 300-400 کلومیٹر اگر یہ میزائل آگے چلا جائے تو اسرائیل ہے۔ اب یہ صورتحال ہے جس وجہ سے امریکہ اور اسرائیل خوف زدہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، بات میں نے کی ہے تیسری جنگ عظیم، ایک فضا یہ ہے مڈل ایسٹ میں جو کچھ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور اس کے لیے جو دوسرا میدان ہے وہ ہے روس، اس کو کنٹرول کر رہا ہے برطانیہ، اور مڈل ایسٹ میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے امریکہ۔ اور یہ دونوں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اسرائیل کی خواہش کے اوپر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، حال دنوں میں جو برطانیہ نے اعلان کیا ہے فنڈنگ کے لیے $2 ملین کا، تو یہ سب کچھ دیکھ کے روس نے اپنے میزائل بیلاروس کے بارڈر کے اوپر الرٹ کر دیے، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ دیکھ کے اٹلی، فرانس، جرمنی وہ تو خوف میں مبتلا ہو گیا کہ کیا ہوگا۔
انہوں نے اپنی قوم سے یہ باتیں واضح کر دی ہیں، کہ الرٹ کر دی ہے کہ اب جو ہے نا آپ فوڈ جمع کر لیں، کھانے پینے کی اشیاء اور بینکر وغیرہ یہ سب کچھ بنا لیں زمین میں رہنے کے لیے، بہت بڑی جنگ ہم پہ مسلط ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ اب اس جنگ میں جو ہے نا، میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس کی جو خون ریز ہوا ہے وہ پاکستان تک بھی پہنچ چکی ہے۔ وہ کیسے؟ امریکہ نے بہرحال جا کی ہے پاکستان سے کہ آپ یمن مخالف اتحاد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تو پاکستان نے انکار کر دیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب اسی کی سزا اسرائیل دینا چاہتا ہے پاکستان کو بذریعہ امریکہ۔ براہ راست تو ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اب اسرائیل کو 3 ملکوں کا سامنا ہے جو ان کے ہمسائے ممالک ہیں۔ ایک محاذ اس کے لیے ہے جو غزہ ہے، اور ایک لبنان ہے، اور ایک شام۔ ٹھیک وہ اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایران ایسا کرے، اور بھارت کو بھی، افغانستان کو بھی۔ مگر اس سازش کا حصہ کون بنے؟ جیسے کل رات آپ کو معلوم ہے کہ ایران نے میزائل ڈالا پاکستان کے اوپر، بلوچستان کے علاقے میں، یعنی یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ یہاں پر الجیش نامی دہشت گرد تھے، اس وجہ سے میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ اصل وجہ یہ بھی نہیں تھی۔ امریکہ لڑانا چاہتا ہے ایران اور پاکستان کو، بھارت اور پاکستان کو، وہی چیز جو 4 محاذوں کا سامنا ہے، 3 محاذوں کا اسرائیل کو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی 3 محاذوں کا سامنا کرے، بھارت سے، ایران سے، افغانستان سے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکی سازش کا حصہ کون بنے؟ کیا پاکستان ہے؟ دیکھیں، ایران پاکستان، یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ امریکی سازش کا حصہ ایران بنے، وہ تو دشمن سمجھتا ہے، مخالف ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پاکستان بھی ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اپنے جو ہمسایوں ممالک کو ان سے ایک اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور ہمیشہ ایسا کرتا ہے، اور وہ ان سب چیزوں کو ہینڈل کرتا آ رہا ہے اور سمجھتا ہے وہ امریکی سازش کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو اگر یہ جو کشیدہ حالات ہے، ذمہ دار کون ہے؟ پوائنٹ کی بات یہ ہے، دیکھیں اس میں جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں جیش العدل ہے، یہ ہے سازش کا حصہ۔ امریکہ بھی نہیں ہے، ایران بھی نہیں ہے، پاکستان بھی نہیں ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالات کشیدے ہیں، ذمہ دار کون؟ امریکی سازش کا حصہ کون؟ افغانستان یا پاکستان؟ ظاہر ہے افغانستان بھی ممکن نہیں ہے، وہ تو دشمن سمجھتا ہے، اور پاکستان بھی ایسا نہیں کر سکتا ایک ہمسایہ ملک، اسلامی ملک کے ساتھ، ممکن بھی نہیں ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی نہ۔ بہرکیف سازش کا حصہ کون؟ افغانی اس چیز میں ملوث نہیں ہے، اور پاکستان بھی ظاہر ہے یہ جو دعوے کر رہا ہے وہ بھی اس میں دیکھ رہا ہے۔ اصل میں یہ جو درمیان میں ایک جو دہشت گرد ہے وہ افغان طالبان نہیں ہے، یا جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب کچھ افواہ، یہ سب کچھ فیک ہے نیوز۔ تو یہ جو سازش کے حصے وہ دہشت گرد ہے، وہ کون ہے؟ ظاہر ہے پاکستانی جو ادارے ہیں ان سے نمٹ رہے ہیں، اور بہرکیف اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ لوگ کون ہیں۔ امریکی سازش کا حصہ یہ ہے۔ اب یہی لوگ ہیں جو جنگ کروانا چاہتے ہیں، مگر اس سازش کا حصہ کوئی ملک ہونا نہیں چاہتا، نہ افغانستان، نہ ایران۔ بھارت وہ تو خود تیار ہے، کشمیر کا جو یہ ایشو ہے، الیکشن ہے، تو ان کے جو وعدے ہو رہے ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ اب دیکھیے حالیہ دنوں میں جو تائیوان میں جو لیڈر ابھی اقتدار پہ آئے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ تائیوان میں ظاہر ہے جو چین مخالف سمجھے جاتے ہیں وہ یہی لیڈر جو اقتدار میں ہے، وہاں حالات اور زیادہ خطرناک ہیں۔ چین اور تائیوان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، ایک فضا ہو یہاں پہ یہ اور ان چیزوں کو۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ جو سب کچھ ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے اسرائیل۔ اب اسرائیل چاہ یہ رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کسی طرح چھڑ جائے کہ اس میں میری جان بخشی ہو جائے، یا تو اس سے یعنی اس سے یہ ہوگا کہ میں دنیا کے اوپر ایک کنٹرول حاصل کر لوں گا، جو مشرق وسطیٰ ہے مڈل ایسٹ کے اوپر میں قبضہ کر لوں گا انہی حالات میں، تاکہ سبھی لوگ اپنے جو خانہ جنگی ہے اس میں مصروف ہو جائیں گے، اور درمیان میں یہ کام میں نپٹا لوں گا، یا پھر جان بخشی ہو جائے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔
یہ نہیں وہ یہ بات جان چکے ہیں کہ ہماری جو موت ہے وہ کنفرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. جب وعدہ آخرت کا آئے گا تو انہیں وہ جمع کر کے یہ اپنے قبرستان کی طرف خود جمع ہوئے, خود آ گئے چل کر. یہ جو واحد قوم ہے جو قبرستان میں مرنے کے لیے خود چل کر آئی ہے. تو یہ سب کچھ جان چکے, انہیں معلوم ہے. اب وہ تیسری جنگ عظیم اس دنیا کے اوپر مسلط کروانا چاہ رہے ہیں, یہی یہودی صہیونی امریکہ کے ذریعے سے. اب اس نے یہ دو کام لگا دیے ہیں کہ برطانیہ وہاں پہ نظر رکھے اور امریکہ یہاں پہ. اب آئیے ان سب چیزوں کو, یہ تو جو ہو رہا ہے وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے روس ظاہر ہے کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹمی جنگ ابھی چھڑ سکتی ہے اس سے, اور کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا پڑتا نہیں. مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ ایک کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے, شاہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے پیشین کی تھی. جو اشعار ہے اس نے بڑے وضاحت کے ساتھ سب کچھ کہہ دیا ہے کہ بہت جلد جو ہے نا روس انگلینڈ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پیشین گوئی بالکل بے آئینی ہی, میں تو نہیں کہہ سکتا, اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو, بزرگ ہیں جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں, واضح ہے بالکل. میں پہلے یہ خود بھی نہیں سمجھ رہا تھا یار اس جنگ میں جو مرکزی کردار وہ تو دوسرے لوگ ہیں, برطانیہ کیسے؟ اب جو پیش ہے وہ برطانیہ ہے. اب اس کو ختم کرنے کے لیے روس بارہا کہہ رہا ہے کہ باز رہے برطانیہ. اب وہ فنڈنگ بھی کر رہا ہے. اب برطانیہ نے کہا ہے کہ مزید ہم 3 لاکھ فوج وہاں پر الرٹ کریں گے, اور یہ سب چیز دیکھتے ہوئے روس نے بھی اپنے میزائل الرٹ کر دیے. کیا ہوگا خدا جانے. ایک روایت ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد جو مشرقی سمندر ہے اس کا ناکہ ہو جائے گا اور اس پہ کشتیاں چلنا بند ہو جائے, اور ایک بستی والے دوسری بستی تک نہیں پہنچ پائیں گے. مشرقی سمندر آپ کو پتہ ہے بحیرہ عرب ہے. اب ریڈ سی یہ جو واقعات چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے بحیرہ عرب میں, بحیرہ احمر میں, تو یہ حالات واضح ہیں. جو شپ کمپنی ہے انہوں نے اپنے شپ اور جو آپریشن انہوں نے معطل کر دی ہیں, روک دی ہے. یہ تو ویرانی ظاہر ہے اور یہاں پہ خون ریز جنگ ممکن ہے. تو یہ سب کچھ ختم ہے, بند ہے میرا اور آپ کے سامنے ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ جنگ عظیم کے وقت ہوگی, اور جنگ عظیم ظہور مہدی کے وقت. اگر آپ ان سب چیزوں کو تھوڑا غور سے دیکھیں تو ظہور مہدی بہت قریب ہے, اور تیسرے جنگ عظیم بھی سر پہ آ چکی ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اور انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں لگے. تب تک کے لیے اپنے بھائی عبد الوحید الحسینی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.